ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام وعلیکم وعلیکم السلام السلام ورحمۃ ورحمۃ اللہ اللہ وبرکاتہ۔ وبرکاتہ۔ کیا حال ہے جی سب ساتھی؟ ماشاءاللہ خیریت سے ہیں؟ ٹھیک ہیں؟ الحمدللہ۔ الحمدللہ، اللہ کا بہت احسان سر۔ اللہ کے لیے آسانی چاہیے۔ تو شروع کرتے ہیں تعوذ اور تسمیہ سے، اور انشاءاللہ اگلا سبق جو ہے وہ بھی پڑھیں گے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، اعوذ اعوذ باللہ باللہ من من الشیطان الشیطان الرجیم۔ الرجیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بسم بسم اللہ اللہ الرحمن الرحمن الرحیم۔ الرحیم۔ جی مشتاق بھائی، مجھے کیپٹن صاحب کی آواز آ رہی ہے، ہمارے ساتھ ہے جی اور منصور خان صاحب ہیں، نعیم یوسف صاحب ہیں، دو زوم یوزر ہیں، اچھا شعیب جی ہیں، کیپٹن صاحب ہیں وہ ارم ثاقب ہیں، تو معاد علی ہیں، سرشار صاحب ہیں۔ مہد بھی ہیں اور پیرم بھی ہیں۔ ٹھیک ہے جی، اللہ تعالیٰ جزاک خیر دے جی۔ جی اچھا جناب، ذرا شروع کرتے ہیں کل والا سبق۔ اور کل والے سبق میں ہم نے یہ پڑھا تھا کہ جب حضرت آدم علیہ السلام اس دنیا کے اوپر آ گئے تو اللہ تعالیٰ نے ان کے دل کے اندر کچھ کلمات ڈال دیے، تو ہم نے کہا تھا کہ فتلقا کا ترجمہ جو زیادہ ہوا ہے وہ ہے سیکھ لیے آدم علیہ السلام نے مِن ربہ، اپنے رب سے، کلمات، چند کلمات، فتاب علیہ، تو اس اللہ نے اس آدم کی توبہ قبول کر لی۔ تو یہاں گزارش کی تھی کہ تابا علیہ اور تابا الیہ، اس کو یاد رکھنا ہے۔ کیپٹن صاحب آپ بتائیں گے کہ تابا کے بعد علا آ جائے تو اس کے معنی کیا ہیں؟ سر اگر الف والا اللہ آئے گا تو پر کے معنی ہوں گے، اور علیہ اگر ہوگا تو بات سے پوری طرح سمجھ نہیں آئی سر۔ تو یہ توبہ تو میں نے کہا کرنا تھا ہے۔ لکھ لیں۔ مہد بھائی آپ بتائیں ذرا۔ مائک کھولے سر جی، مہد بھائی نہیں ہے؟ مائک بند ہے ان کا۔ نعیم بھائی بتائیں، نعیم بھائی بتائیں۔ جی سر، اگر علیہ ہے عین سے تو اس کا مطلب ہے اللہ نے توبہ قبول کر لی۔ ویری اور گڈ جی، مجھے اور آپ دہرانے دیں آپ نے جو کچھ کہا۔ تابہ کے بعد آپ کہہ رہے ہیں کہ عین آ جائے علیہ، جس کو علا ہوگا تو وہ علیہ ہی کے ساتھ بنے گا۔ اس کے معنی آپ کہہ رہے ہیں کہ توبہ، قبول کرنا۔ توبہ قبول کرنا، اگر جی ماضی میں ہوگا تو توبہ قبول کر لی۔ جی، دوسرا بتائیں آپ۔ اور اگر الف سے ہوگا تو اس کا مطلب ہوگا اللہ سے توبہ کی۔ اللہ سے توبہ کی، یعنی کہ توبہ کے بعد عین کی جگہ پر اگر الف آ جائے الہی، تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ اس بندے نے اس اللہ سے توبہ کی، کہ بندہ ہی توبہ کرتا ہے اور اللہ سے توبہ کرتا ہے۔ انہو، اور ہوا بتایا تھا کہ یہ تاکید کے لیے آتا ہے، بے شک وہ اللہ، وہی التواب الرحیم، بہت زیادہ توبہ قبول کرنے والا اور انتہائی مہربان ہے۔ تو اللہ نے توبہ قبول کر لی آدم علیہ السلام کی، نبی بن گئے پہلے۔ آگے پڑھتے ہیں جی۔ تو مہد بھائی مصروف ہیں، تو منصور بھائی آپ نہیں نہیں سر، بتائیے۔ سر میں جی آ سر۔ گیا۔ ہاں جی قل ٹھیک ہے، اب نهبطوا جی قل پڑھیں۔ نهبطوا منها جميعا، اور ہم جمیعاً نے نہیں کہا پڑھنا، اگر الف آئے اور وقف کریں تو الف کو جميعا پڑھتے ہیں جمیعا۔ جی جميعا، ہم نے کہا تم اس جنت میں سے سب کے سب اتر جاؤ۔ بس اتنا ہی۔ ٹھیک ہے، ہم نے کہا تم اس جنت میں سے سب کے سب اتر جاؤ، کس کے معنی ہیں تم اتر جاؤ؟
इहबितु उतर जाओ। एह बेतु, बस मैं पूछता जाऊंगा, आप मुझे बताते जाएंगे। इस से या इस जन्नत में से, तर्जमा किसका मिनहा, होगा? मिनहा, सब के सब किसके मानी है? जमीयत, जमीया, जमिया। और कुलना के मानी क्या है? हमने हमने कहा। कहा। हमने कहा, बिल्कुल ठीक हो गया। आगे जनाब करेंगे नईम भाई तर्जमा। व व इम्मा नहीं, यातियन्न फा फा है, पहले है फा। फ व इम्मा। इम व इम्मा यातियन्नकुम, तो जब जी। कभी हम्म। तुम्हारे पास हम्म। मिन्नी हुदम, नहीं, हमारी तरफ, याति अन्ना का तर्जमा नहीं हुआ जी। जब कभी तुम्हारे पास जरूर आएगी, यकीनन ठीक है आए, जी, यकीनन यकीन, आएगी, एक ही यकीनी बात तौर है, पर। या जरूर, यकीनी यकीनन, तौर पर एक आएगी, पे हमने कर लेना, यकीनी तौर पर आएगी। आगे तौर पर आएगी, मिन्नी मिन्नी, हुदम, हुदम हमारी तरफ से हिदायत, हमारी नहीं है, मिन्नी मेरी है। मिन्ना मेरी होता तो फिर हमारी होता। ये का मतलब है मेरी तरफ से कोई मेरी तरफ हदायत। से मेरी तरफ से कोई हिदायत, फमन हम्म, ताबिया, तो फिर नहीं, हम्म, मन है जिसने। हाँ, तो फमन ताबिया, तो जिसने इत्तबा हम्म। की, हम्म। हुदाया हदायत हदायत पाई, खुदा या है ना, जैसे पाकिस्तान हुदाया, से पाकिस्तानी, हम्म, और इसी तरीके से खुदा या बनेगा मेरी हदायत की। मेरी हिदायत की, हम्म। फला, तो नहीं, खौफुन, फला खौफ, खौफुन अलैहिम। फला जी। खौफुन अलैहिम, तो उन पर कोई खौफ नहीं होगा, हम्म। वला हुम यहज़नून, और ना जी, वो गमगीन होंगे। ना वो गमगीन होंगे। ठीक हो गया जी। महद भाई, आप भी जरा पढ़िएगा इसको। कुल नहबितु मिनहा जमीआ, हमने हमने उन्हें उस जन्नत में नहीं, से, कुल ना है हमने ना। कहा हमने कहा देखें, जो आपके जो अरबी के उसूल बताए हैं ना, जी सर, वो जरूर अपने ज़हन में रखें। हमने कहा काला है, काला तो काला, कालू, कुल तू, मैंने कहा, और कुल ना, हमने कहा। जी जी। सर, इस जन्नत में से तुम सब के सब उतर जाओ। दोबारा करें जरा जुमला। कुल नहबितु मिनहा जमीआ, हमने उन्हें कहा, नहीं, उन्हें किसने कहा? आपका यहाँ उन्हें हमने किसका कहा माने कर रहे हैं, बताएं। हमने कहा कुलना, हमने कहा उस जन्नत में से तुम सब के सब उतर जाओ। किसके माने हैं तुम उतर जाओ? सर, एहबितु, हाँ, तो बस इतना ही रखना है। और इस फ़इम्मा जन्नत से जमी आ, सब के सब। आगे जी। फ़इम्मा यअतियन्नकुम, हम्म। तो जब तुम्हारे पास यकीनन हम्म। यकीनन आए, आए, मिन्नी, मिन्नी, मे, मेरी तरफ मेरी से तरफ से, हुदन, हदायत, कोई हदायत। तर्जमा कोई आप पूरा हदायत, जुमला करें, यहाँ तक का जुमला करें। तो जब तुम्हारे पास यकीनन मेरी तरफ से कोई हदायत आए, जी। फमन तबिया हुदाया, तो हम्म। जिसने पैरवी की मेरी हदायत की, जी। फला खौफुन अलैहिम, तो हम्म। उन पर कोई खौफ नहीं होगा, वला हुम यहज़नून, और वो गमगीन नहीं होंगे। वो गमगीन नहीं होंगे। कैप्टन साहब। वल्लज़ीना जी नहीं, कफरू, आप मेरी बात तो सुने ना। मैंने फरमाएं। अभी वक्त वक्त को डिवाइड करना है। फला खौफुन अलैहिम, जहाँ से जरा तर्जमा करें आप।
فلا خوف علیہم، تو نہیں کوئی خوف ہوگا ان پر، اب جملہ بنائیں. تو ان پر کوئی خوف نہیں ہوگا، جی. ولا ہم یحزنون، ولا نہیں کہنا، ولا کا ترجمہ اور ہے، ولا کا ترجمہ اور ہے. ولا ہم یحزنون، اور نہیں ان کو، اور نہ وہ غمگین ہوں گے. اور نہ وہ غمگین ہوں گے. ٹھیک ہے جی. اچھا جی، ف کا ترجمہ ہے تو ان پر کوئی خوف نہیں ہوگا اور وہ غمگین نہیں ہوں گے. اچھا جی، اب تھوڑا دیکھتے ہیں ہم نے جو سبق پڑھا تھا ماضی کا. کیوں جی؟ جی جی سر. ذہن میں ہے اپنے آپ کے کہ بھئی وہ ساجدہ اور ساجدہ، ساجدو تھا جمع، ساجدت، ساجدتا اور سجدنا، یہ تھا وہ والا حصہ. اور پھر تو والا آتا ہے اور پھر میں والا آتا ہے ذہن میں. جی ہاں. جی ہاں. جی یہ نہیں ہے اپنے مشتاق بھائی. جی ساجدہ ابھی بغیر اس کی پر کرنے دیں. اب آ گیا. جی اب اس کو سیٹ کر لیں پھر. اچھا جی، اب ساتھی اس کو دیکھیں. پہلا جو حصہ ہے وہ ہے، پڑھیں ذرا اس کو مل کے. پہلا کیا ہے؟ سجدہ، ساجدہ. سجدہ، سجادہ. ساجدہ. ساجدہ کے معنی کیا ہیں؟ اس نے اس نے اس نے سجدہ سجدہ کیا. سجدہ کیا. کیا. سجدہ کیا. کہاں کس کے معنی ہے؟ اس چھپا ہوا ہے اس میں. چھپا رکھا ہے. وہ چھپا ہوا چھپا ہے. ہوا ہے، بالکل وہ چھپا ہوا ہے. تو لہذا پتہ کیا چلا، جب بھی معنی اس ٹائپ کے آنے ہیں یا اس پیٹرن پر فعل آئے گا تو اس کے اندر چھپا ہوا ہوگا اس. جی سجدہ کا مطلب ہے اس نے سجدہ کیا، اور اس کی جمع بتانی ہے، تثنیہ نہیں بتانا. جی سجدو. سجادو. سجدو، کیا مطلب ہوگا سجدو؟ ان سب نے نے سجدہ کیا. سجدہ کیا. ان سب نے سجدہ کیا. اب میں آپ سے پوچھنے لگا ہوں اسی کو ذہن میں رکھ کے، کفروا کیا مطلب معنی ہوں گے؟ کفروا اس نے اس انکار نے کیا. کفر کیا. کیا. اس نے کفر کیا، اس نے انکار کیا، اس نے چھپایا. یہ تین معنی ہیں، لیکن جو زیادہ تر آئیں گے وہ ہوگا اس نے کفر کیا. اور موقع محل کے مطابق اگر تو کوئی انکار والی بات آئے گی تو وہاں اس کا ترجمہ کر لیں گے. تو کفرا کا مطلب ہے کفر کرنا. کفر کا مطلب یہ ہے کہ میں مانتا ہی نہیں ہوں. جی ٹھیک ہے. جی جی سر. جی سر. جی سر. ہاں، تو کفارا کی جمع کیا ہوگی؟ کفرون. کفروا، کفارو کے معنی کیا ہوں گے؟ ان سب ان نے ان سب سب نے نے کفر کیا. انکار کیا سب نے یا جمع. کفر ان کیا. سب نے کفر کیا. تو کون سے حروف ہیں جس کے معنی ہوگا ان سب؟ سر وہ چھپا ہوا ہے. چھپا ہوا ہے. باولی. نہیں وہ نہیں چھپا ہوا یہاں. باولی. او، یہاں اب ہے اور یہی سیکھنا ہے. یہ جو واو الف ہے نا آخر میں، جی ہاں. واو الف، ہاں یہ جی. واو نون یا واو الف، ماضی کے اندر واو الف آئے گا، مضارع کے اندر واو نون آئے گا. ویسے بھی واو نون جمع کی نشانی ہے. ٹھیک ہے جی. جی سجدو یہ آخر میں. اب باقی پہلے کے علاوہ باقی ساری نشانیاں ماضی کے اندر آخر میں آئیں گی. وہ آہستہ آہستہ اگر نہیں یاد تو آ جائیں گی. ٹھیک ہے جی. کافرو کا مطلب کیا ہے؟ ان ان سب سب نے نے کفر ان کیا. ان سب سب نے نے کفر کیا. کفر ان کیا. سب نے کفر کیا کو ہم انہوں نے کفر کیا. ٹھیک ہے. اب میں ایک اور لفظ بتانے والا ہوں، سنیے گا ذرا. کاذابا پہلے پڑھ چکے ہیں، ساجدہ کی جگہ پر کاذابا. اس نے جھٹلایا. اس میں نے اس نے جھوٹ بولا.
اس نے جھوٹ بولا. اب آپ اشارہ نہیں کر رہے وہاں، ذرا ساتھیوں کے لیے آسانی ہو جاتی جی. تو کاذبا، اور اس کی جمع بتائیں. کذبو، کذبو، نہیں، کذبوا کاذبو. کاذب، کذبوا ہاں جی، وہی لفظ کاذبا اور کاذبو جمع آ جائے گا. کیا مطلب ہوگا کاذبو؟ ان سب نے ان جھوٹ سب بولا. نے بولا. جھوٹ بولا. سب نے جھوٹ بولا. اب میں ایک اہم بات بتانے والا ہوں. پہلی دفعہ لفظ آ رہا ہے، وہی جو زال تھا اس کے اوپر شد آ جائے تو بنے گا ساجدہ کی جگہ پہ کذبہ. پہلا جی، پہلا مشتاق بھائی آپ میرے ساتھ رہیں. کذبہ، اب یہ نیا لفظ ہے، جھٹلایا. کذبہ کا مطلب ہے اس نے جھٹلایا. اب جھوٹ بولنا اور چیز ہے کہ جو مطلب حقیقت کا پتہ ہو تو آدمی جھوٹ بولے تو وہ ہے کاذبہ. جھٹلانا جو ہے یہ بڑی ہمت کا کام ہوتا ہے. کیا کہ وہ حقیقت ہے. حقیقت کیا ہے کہ قرآن مجید کی کہ یہ اللہ کے الفاظ ہیں. کیوں جی؟ یہی ہے. بالکل. جی جی سر. جی اور سر. رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوئے. ٹھیک ہے. جی سر. جی اب جھٹلانا کیا ہے؟ جھٹلانا یہ ہے وہ نہ یہ اللہ کے الفاظ ہیں اور نہ یہ اللہ کی طرف سے رسول پاک پر اترے ہیں. نعوذ باللہ، نعوذ باللہ، نعوذ باللہ، انہوں نے اپنے پاس سے بنا لیے ہیں. جی، جی جی سر. اس کو کیا کہیں گے؟ کذبہ. کیا کہیں گے؟ کذبا. اور معنی کیا کریں گے؟ اس نے جھٹلایا. اس نے جھٹلایا. اب اس کی جمع کذبو. کذبوا، سب نے جھٹلایا. جی، انہوں نے ان سب جھٹلایا. نے جھٹلایا. اب نیچے مشتاق بھائی بتا رہے ہیں کہ وہ جو نشانیاں ہیں نا آخر میں، نیچے اصل میں وہ ہیں. تو ہم انشاءاللہ ان کو دیکھیں گے، آپ کے ساتھ ہوں گے. یہ جو واو الف ہے یہ آخر میں آیا ہے تو اس کا مطلب ہوتا ہے وہ سب یا انہوں نے. ٹھیک ہے جی. جی سر. آئیے جناب اب ہم اپنے سبق پر چلتے ہیں. دو لفظ پڑھے، ایک کافارا اور کافارو اور ایک کذبا اور کذبو. جی ہمارا سبق دکھائیں آپ ہمیں. اب اس کو سیدھا بھی کر دیں ذرا. جی اچھا جی. اب میں نے پوچھنا یہ ہے کہ تین الفاظ، بہت سارے الفاظ ہیں، جیسے آپ بس جی آپ ایرو کو ادھر ادھر نہ کیجئے گا جب تک میں کہوں تب انشاءاللہ. آمنا، آمنا کا مطلب کیا ہے؟ وہ ایمان لایا. وہ ایمان لایا. اس کے ساتھ بھی جو حرف آئے گا وہ با آئے گا. جی جی سر. با. مثلا آمنوا باللہ، آمنا باللہ و بالیوم الآخر. منافقوں کے نے کہا تھا کہ ہم ایمان لائے اللہ پر اور آخرت پر، تو با ساتھ آ گیا. ٹھیک ہے. جی جی اب میں کافا اس کا الٹ ہے، آمنو کا کافارو نیچے آ رہا ہے. آپ ایرو لگائیں جی. کافارو، ہاں یہ والا. اس کے معنی کیا ہیں گے؟ کافارو انہوں نے کیا، جھٹلایا. انہوں نے کفر کیا. کفر کیا. بالکل. اس کے ساتھ بھی با آئے گا. آگے ہے بی آیاتنا. بی، اس با کا ترجمہ کافارو کے ساتھ کرنا ہے کہ ہماری آیات کا کفر کیا، ہماری آیات کا انکار کیا. ٹھیک ہے جی. جی سر. جی جی سر. آگے کذبو آگے آ گیا ہے یہاں. کذبو کیا مطلب ہے؟ کذبو ان سب نے اور جھٹلایا. انہوں نے جھٹلایا. ان سب نے جھٹلایا. ٹھیک ہے، لیکن اس کا فاعل جو ہے یہ موجود ہے اس جگہ پر، وہ ہم دیکھیں گے. تو اب وہ کیا ہے جی؟ آپ نے پڑھا تھا اللہ زی اور اللہ زینا. اللہ زی کے معنی کیا ہوتے ہیں؟ وہ 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 شخص شخص. جو اور اگر اللہ کے لیے ہو اللہ زی خلق وہ لکم ما فی وہ الارض ذات جميعا، وہ ذات. وہ ذات. یہ وہ یاد ذات جو رکھنا ہے کہ اللہ زی، ان دونوں کی جمع ہے
الذین اوپر کیا ہے جی؟ الذین ہاں اب وہ آیت شروع ہو رہی ہے والذین، واو کا ترجمہ کریں گے اور اور الذین، جن وہ لوگوں لوگ نے، نہیں جن لوگوں نے، اور وہ لوگ اور جنہوں والذین کفروا، اور وہ لوگ جنہوں نے کفروا کفر کیا. ترجمہ یہ دیکھیے گا، والذین کا میں دوبارہ کرتا ہوں، والذین کفروا، اور وہ لوگ جنہوں نے، والذین کا ترجمہ کیا کر رہے ہیں ہم؟ وہ وہ لوگ لوگ اور جنہوں وہ نے وہ لوگ لوگ جنہوں نے دوبارہ جنہوں کہیں نے والذین کا ترجمہ، وہ وہ لوگ لوگ وہ لوگ جنہوں نے اور وہ لوگ جنہوں نے کفروا کفر کیا کفر کیا، وکذبوا اور اور جھٹلایا. جھٹلایا. اور جھٹلایا. اب آگے آ رہا ہے آیت کی جمع آیات. آیت کا مطلب ہوتا ہے ایک آیت، آیات زیادہ آیتیں. یہاں ہے بِآیاتنا، ہاں ہماری آیات کو، ہماری آیات کا. اب یہاں تک میں کرتا ہوں، والذین کفروا وکذبوا بآیاتنا، اور وہ لوگ جنہوں نے اب بآیاتنا ہماری آیات کا کفر کیا، اور وکذبوا اور جھٹلایا، اور جھٹلایا. اب میرے ساتھ پڑھیں، آگے جملہ ختم نہیں ہوا. والذین کفروا، ترجمہ، اور وہ لوگ وہ جنہوں نے لوگ جھٹلایا، اور وہ لوگ جنہوں نے اور وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا، وَكَذَّبُوا بِآيَاتِنَا، اور ہماری آیات کو جھٹلایا. اور ہماری آیات کو جھٹلایا. یہ ذہن میں رکھیے گا کہ اوپر کیا اصول کیا تھا، فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُمْ، نیچے کر لیں جی ذرا ساتھیوں کو نا وہ پتہ چلے اس کا. ہاں جی ہاں، فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُمْ مِنِّي هُدًى، تو اور جب دو ہوتا ہے اور جب ہے. ان کا ترجمہ اگر بھی ہے، آسان ہوگا تو اگر تمہارے پاس میری طرف سے ہدایت آئے، کوئی ہدایت آئے تو ہم نے اس کا ترجمہ کیا، اور جب یقینی طور پر تمہارے پاس میری طرف سے کوئی ہدایت آئے، فمن تبع ہدایا، تو جس نے میری ہدایت کی پیروی کی، اللہ نے کہا فلا خوف علیہم ولا هم یحزنون، ان کے لیے سرٹیفکیٹ ہے کہ ان پر کوئی خوف نہیں ہوگا اور نہ وہ غمگین ہوں گے. اس کا بالکل الٹ، اب وہ جو ہدایت آنی ہے وہ آیات کی شکل میں آنی ہے. اب آیات کے معنی دیکھیں ذرا، آیت کے دو معنی یاد رکھنے ہیں. ایک آیت کا تو پتہ ہے آپ کو کہ قرآن مجید کے اندر کیا ہے، یہ ساری آیتیں آیات. آیات ہیں، ٹھیک. دوسری آیات کے معنی نشانیاں بھی ہوگا. کائنات کے اندر جتنی بھی چیزیں بکھری ہوئی ہیں، مثلا اتنا بڑا آسمان ہے، یہ اللہ کی آیت ہے، نشانی ہے. ایک نشانی ہے کس چیز کی؟ کہ ان کا پیدا کرنے والا اللہ ہے. زمین اتنی بڑی ہے جس کے اوپر آپ چل رہے ہیں، یہ بھی اللہ کی کیا ہے؟ نشانی نشانی ہے. نہیں، میں عربی میں پوچھنا چاہتا ہوں. آیا. آیت ہے. آیت ہے، بالکل، اس لیے کہ آپ کو یہ یاد ہو جائے گا. جی، اب یہ تو ہو جائے آیات نشانیوں کے طور پر. اب جو وحی کے طور پر آئیں گی، اللہ تعالیٰ میری طرف سے کوئی ہدایت آئے یقینی طور پر، تو جس نے، تو وہ آیات کی شکل میں آئے گی اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے گی، یا جو بھی وقت کا نبی تھا، رسول تھا، اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کی طرف وحی کرتے تھے. رسولوں پر یہ یاد رکھیے گا، رسول وہ ہوتے ہیں جن کے اوپر اللہ سبحانہ و تعالیٰ اپنی کتاب نازل فرماتا ہے اور ان کی اپنی شریعت ہوتی ہے. وہ کون ہوتے ہیں؟ رسول. رسول. جی. نبی کون ہوتے ہیں؟
نبی کے اوپر ضروری نہیں ہے کہ وہ ان کے اوپر کوئی کتاب اترے، وہ ایسے ہوگا کہ وہ پچھلی ہی جو پچھلا نبی ہوں گے انہی کی کتاب کو آگے لے کے چلیں گے۔ اس لیے جو رسول ہیں وہ 300 یا 350 بس اتنے رسول ہیں۔ ہمیں نہیں پتا کہ بھی ان کی کتابیں کون کون سی ہیں، صرف 4 کتابوں کے نام ہمیں پتا ہے، کیوں جی؟ جی جی سر لیکن نبی کتنے ہیں؟ 1,24,000 ایسا ہے جی۔ جی جی سر دوسرے لفظوں میں رسول نبی بھی ہوتا ہے، رسول نبی بھی ہوتا ہے، لیکن نبی رسول نہیں ہوتا، جی لیکن نبی نبی رسول رسول نہیں ہوتا، نبی ضروری نہیں ہے کہ وہ رسول ہو جی، لیکن رسول جو ہے وہ نبی ہوتا ہے۔ یہاں تک آ گیا جی؟ جی سر جی اب ان کے اوپر کیا ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ آیات رسولوں پر نازل کرتا ہے۔ اس وقت کے جو لوگ ہیں اگر انہوں نے، اللہ نے کہا، اب اصول میں بتا رہا ہوں، اور وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا وَكَذَّبُوا بِآيَاتِنَا، اور ہماری آیات کو جھٹلایا، یہاں ہم اس کا ترجمہ نشانیاں نہیں کریں گے لیکن یہ ذہن میں رکھیں گے، ہماری آیات کو جھٹلایا۔ جی کیسے جھٹلانا ہے کہ یہ نعوذ باللہ کوئی ابو لہب ہوگا، کوئی ابو جہل ہوگا، کوئی اپنا اور کافر ہوگا، تو وہ کہے گا کہ بھی یہ اللہ کی طرف سے نہیں، آپ تو 40 سال ہمارے ساتھ رہے ہیں جی، جی آپ نے 40 سال میں کوئی چیز اپنا لکھی بھی کوئی نہیں ہے، تو یہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا نہ پڑھا لکھا ہونا یہی معجزہ ہے قرآن مجید کے صحیح ہونے کا، کیوں جی؟ جی جی سر لیکن جو نہیں مانتا وہ پھر کفر بھی کرے گا اور جھٹلائے گا بھی۔ اب اللہ تعالیٰ نے اس کی سزا کیا رکھی؟ اولئک، پہلے پڑھ چکے ہیں، یہی وہ لوگ ہیں جو اصحاب النار، اصحاب یہ جمع ہے کس کی؟ صاحب کی۔ کس کی جمع ہے؟ صاحب کی، صاحب کون ہوتا ہے؟ ساتھی۔ ساتھی صاحب ایک کون ہوتا ہے؟ شخص، ایک ہاں جی، شخص، صاحب ایک۔ اصحاب زیادہ ہو گئے، اصحاب النار، نار کے معنی آپ کو آتے ہیں؟ آگ، آگ کے ساتھی ہیں، یہ جناب ترجمہ ہے اس کا۔ وہ آگ کے ساتھی ہوں گے، اللہ تعالیٰ بتا رہا ہے پہلے، تو یہاں ہم ترجمہ ہوں گے وہ آگ والے ہوں گے۔ وہ آگ والے ہوں گے، کیا مطلب ہے آگ والے ہوں گے؟ کہ انہیں جہنم کے اندر پھینکا جائے گا۔ کہ بات اللہ کی بات پتہ بھی ہے کہ یہ اللہ کی بات ہے، اور چیلنج بھی ہے کہ اس جیسی کوئی ایک صورت لے آؤ، اور آج تک کوئی بندہ اس چیلنج کو قبول نہیں کر پایا، کیوں جی؟ جی تو پھر اس کا انکار کرنا کفر ہو گیا نا، جی جی سر زیادتی بھی ہو گئی۔ جی تو اولئک اصحاب النار، آگے جو پڑا ہوا ہے یہ لفظ پہلے آ چکا ہے، ہم فیہا، ہم کا مطلب ہے وہ، فیہا، اب ہا کی ضمیر جا رہی ہے نار کی طرف۔ نار مؤنث ہے یا مذکر ہے؟ مونس، مؤنث کے لیے رضی اللہ تعالی عنہا آتا ہے یا رضی اللہ تعالی عنہ آتا ہے؟ مؤنث کے لیے کیا آئے گا؟ عنہا۔ یہ میں لفظ ویسے بتا رہا ہوں، ورنہ یہاں لفظ ہے آگ، اور ہم ضمیر کے لیے وہ جو سبق پڑا ہوا ہے وہ ہا ہم کر رہے ہیں۔ فی ہا کا ترجمہ ہے وہ اس آگ میں، اس آگ میں۔ آگے کیا لفظ ہے؟ خالدون اب جمع ہے یا واحد ہے؟ جمع جمع ہے، جمع ہے۔ کیوں پتا ہے جمع ہے؟ واو نون، واو نون ہے، بالکل ٹھیک ہے۔
اب واو نون کو کاٹ دیں، باقی لفظ پڑھیں خالد خالد، نہیں جی خالدون کیا ہوا، جب اگر اس کو الگ پڑھیں گے تو خالد مطلب کا خالد کیا ہوتا ہے؟ خلود کہتے ہیں ہمیشگی کو، واحد خالد کا مطلب ہوتا ہے ہمیشہ رہنے والا، ہمیشہ رہنے والا، اور خالدون وہ اس میں ہمیشہ رہنے والے ہوں گے۔ زیادہ تشریح تو نہیں ہو گئی ضرورت سے زیادہ؟ نہیں نہیں بہت اچھی ہو گئی۔ اچھا جی، نہیں اس میں ایسا ہوتا ہے کہ کئی دفعہ تشریح لمبی کر دیں تو پھر مشکل بن جاتا ہے کہ لوگ تشریح کی طرف توجہ دے دیتے ہیں اور وہ جو اصل معنی ہے نا وہ ذہن میں اتر جاتے ہیں۔ اب آپ یہاں غلطی کیا کرنی ہے ساتھیوں نے، وہ سنیں ذرا، غلطی یہ کریں گے وہ اس آگ میں ہمیشہ رہیں گے، یہ ترجمہ کر دیں گے آپ۔ رہنے والے، رہنے والے کیا ہوں گے، ترجمہ کریں گے؟ رہنے والے ہوں گے، رہنے والے ہوں گے، نہیں میں نے کہا غلطی کیا کریں گے؟ رہیں گے، رہیں گے، رہیں گے۔ اب رہیں گے کیا ہے، کیوں غلط ہے؟ رہنا جو ہے رہیں گے یہ تو مستقبل کے لیے ہے اور یہ فعل ہے، خالد جی فعل نہیں ہے۔ خالد نام ہے۔ جیسے ہم کہتے ہیں قاتل جی، ضارب، اور اسی طریقے سے ناصر، اسی طریقے سے خالد ہے اس میں فاعل، تو ہمیشہ رہنے والے ہوں گے، یہ ترجمہ کرنا ہے ہم نے، ٹھیک ہے جی؟ جی سر۔ خالد فیل اب نہیں میرے ہے ساتھ جی، خالد فیل نہیں ہے۔ نہیں آپ میں نے ابھی بتایا ہے کہ جیسے ناصر کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ مدد کرنے والا۔ مدد کرنے والا، مدد کرنے والا، مدد کرنے والا۔ خالد ہمیشہ رہنے والا، یہ فعل نہیں جی جی، ہمیشہ رہیں گے نہیں کہنا، ہمیشہ رہنے والے ہوں گے۔ اب یہ ذہن میں رکھیے گا کہ جو بھی جنت میں جائیں گے، جو بھی جہنم میں جائیں گے، اب حدیث سنیں ذرا، کل میں انشاءاللہ اس کا عربی ٹیکسٹ بھی کچھ کروں گا، وعدہ میں نہیں کر رہا ہوں لیکن یہ کوشش کروں گا لاؤں، اس لیے کہ لمبی حدیث ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ جب لوگ جنت کے اندر چلے جائیں گے اور جہنم کے اندر چلے جائیں گے، اللہ تعالیٰ ایک اپنا کیا لائے گا؟ مینڈا لے کے آئے گا۔ کیا لائے گا؟ مینڈا، ٹھنڈا وہ موت ہوگی مہندے کی شکل میں۔ اللہ تعالیٰ پہلے ان لوگوں کو دکھائے گا جو آگ والے ہیں، کہے گا کہ بھئی یہ کیا ہے؟ وہ کہیں گے جی یہ مینڈا ہے، اور پھر جنت والوں کو دکھائے گا یہ کیا ہے؟ یہ مینڈا ہے، اور اس کو ذبح کر دیا جائے گا اور کہا جائے گا کہ آج موت کو موت آ گئی، آج موت کو موت موت آ گئی۔ موت آ گئی۔ کیا مطلب ہے کہ اب جو اپنا آگ میں ہے وہ ہمیشہ آگ میں رہے گا، اس کو موت نہیں آئے گی، اور جو جنت میں ہے وہ جنت میں رہے گا، اس کو موت نہیں آئے گی۔ یہاں سے استثناء ان لوگوں کا ضرور کر رہے ہیں کہ جو ایمان والے ہوں گے اور سزا کے طور پر وہ جہنم کے اندر جائیں گے، اور انشاءاللہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت کے ساتھ اللہ تعالیٰ کے فیصلے کے مطابق وہ کسی نہ کسی دن جنت میں چلے جائیں گے۔ بہت ساری چیزیں ہیں جو کرنی ہے، وقت کم ہے۔ اب میرے ساتھ پڑھیں جی، والذین کفروا، واللہ اور وہ وہ اور لوگ لوگ جنہوں نے کفر کیا، اور وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا، وَكَذَّبُوا بِآيَاتِنَا، اور ہماری اور ہماری ہماری آیات کو آیات جھٹلایا، اور انہوں نے ہماری ہماری آیات کو آیتوں کو، جھٹلایا، اولئک، یہی وہ لوگ یہی وہ لوگ ہیں جو اصحاب النار، آگ والے ہوں گے، آگ والے ہوں گے، آگ والے۔ ہوں گے۔ والے اب اصحاب کا ترجمہ ہم والے کر رہے ہیں، ورنہ ترجمہ ہے آگ کے صاحب ہوں گے، آگ کے ساتھی ہوں گے، تو ہماری زبان میں ہے کہ آگ والے ہوں گے۔ ہم فیہا خالدون،
ہم کا وہ مطلب کیا ہے؟ وہ فیہا آگ کا ترجمہ اس اس آگ آگ میں اس آگ میں خالدون ہمیشہ 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 رہنے رہنے والے ہوں والے ہوں گے۔ ہمیشہ رہنے والے ہوں گے۔ ٹھیک ہو گیا جی؟ جی مہد بھائی آپ ذرا وہ پڑھیے والذین والذین کفروا۔ کفروا وکذبوا بآیاتنا، نہیں، چھوٹا اور چھوٹا وہ کر کے لوگ ہمیں جنہوں نے بتائیں والذین ہماری کفروا۔ آیات کا، اچھا والذین کفروا، اور وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا، وکذبوا بآیاتنا، اور جنہوں نے ہماری آیات کو جھٹلایا، اولئک، یہی وہ لوگ ہیں، اصحاب النار، جو آگ والے ہوں گے، ہم فیہا خالدون، وہ اس آگ میں ہمیشہ رہنے والے ہوں گے۔ بالکل ٹھیک ہے۔ اب میں ایک دفعہ میں پڑھ دیتا ہوں، اس لیے کہ آخر میں آپ ریکارڈنگ سن لیں۔ والذین کفروا، اور وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا، وکذبوا بآیاتنا، اور جنہوں نے ہماری آیات کو جھٹلایا، اولئک، یہی وہ لوگ ہیں جو اصحاب النار، آگ والے ہوں گے، ہم، وہ، فیہا، اس آگ میں، خالدون، ہمیشہ رہنے والے ہوں گے۔ نہیں بھائی، جی سر، والذین، میں پڑھتا ہوں آپ ترجمہ کرنا ہے۔ ٹھیک، والذین کفروا اور وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا وکذبوا بآیاتنا، اور ہماری آیات کا کفر کیا، نہیں، ہماری آیات کو جھٹلایا، ہماری کذبوا، ہم آیات نے کذبا اور کذبا، یہ یاد رکھنا ہے، اور ہماری یاد ہے نا، آیات کو جھٹلایا، کو جھٹلایا۔ اولئک، یہی وہ لوگ ہیں جو، یہی وہ جو لوگ ہیں جو جو اصحاب النار، آگ میں رہنے والے ہیں، نہیں، آگ والے ہوں گے، آگ والے ہوں گے، ہم وہ فیہا، اس آگ میں کس میں، اس آگ میں، اس آگ میں خالدون، ہمیشہ رہنے والے ہوں گے۔ ہمیشہ رہنے والے ہوں گے۔ کیپٹن صاحب، والذین کفروا، اور وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا وکذبوا بآیاتنا، اور جھٹلایا ہماری آیتوں کو، ہم اور ہماری آیات کو جھٹلایا، اولئک، یہی وہ لوگ یہی وہ لوگ ہیں جو اصحاب النار، آگ والے ہوں گے، آگ والے ہوں گے، ہم فیہا، وہ اس میں